کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے کہا ہے سر کہ سویڈن نے کہا ہے ایکچولی اسکینڈینیویا نے کہا کہ بالغ کا مطلب ہوتا ہے 18 سال. ان کے سسٹم میں لکھ دیا گیا ہے 18 سال بالغ. ان کے اپنے سسٹم کی بکواس سنیں کہ 18 سال کا بچہ شراب نہیں پی سکتا. اچھا نہیں پی سکتا, ٹھیک ہے, اور کیا نہیں کر سکتا؟ نہیں ووٹ نہیں ڈال سکتا. نہیں ووٹ ڈال سکتا ہے. اچھا شراب نہیں پی سکتا, تو شراب کی نہیں پی سکتا, وہ شراب نہیں ہینڈل کر سکتا. بچے ہیں, شراب کے لیے کیا عمر ہے؟ 21 سال سسٹم ہے ان کا. مگر میں ملک کا صدر سلیکٹ کر سکتا ہوں. شراب میں نہیں پی سکتا مگر میں ملک کا صدر سلیکٹ کر سکتا ہوں. یہ 2 نمبری سسٹم کی سینس لیس کی بکواس, وہ والا سسٹم اٹھا کے ہمارے پاس ڈال دیا ہے کہ بالغ ہونے کی عمر 18 سال ہے. اللہ تعالیٰ نے بالغ ہونے کی عمر ہم سب کو بتائی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے بالغ عمر ہونے کی عمر کیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے وہ, اور جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں ہم, ہمارے دماغ کا یہ والا حصہ پری فرنٹل کورٹیکس اس وقت بنتا ہے کہ یہاں سے ڈیسیژن لیتے ہیں. سائنس کو بھی پتا ہے, سائنس خود بتا رہی ہے کہ بالغ عاقل کب ہونا شروع ہوتا ہے. سائنس خود, ان کی سائنس بھی, اسکینڈینیوین نوبیل پرائز ونرز بایولوجسٹ کو پتا ہے کہ نہیں 12ویں سال میں اب یہ سارے کے سارے کام وہ کر سکے گا, سوچ سکتے جو ایڈلٹ سوچتے ہیں. یہ 18 سال والی جو خرافات 1326 سے چلی آ رہی ہیں, تب ابھی تک یہ پیٹ رہے ہیں اس کو. 12ویں سال سے کم تو ہر بچہ ویسے ہی مسلمان ہوتا ہے, چاہے جو مرضی کر رہا ہو. جب اللہ نے کہا ہے نابالغ کے کوئی ثواب گناہ ہی نہیں ہے, ہم بھی مانتے تھے. ہم تو شروع سے مانتے ہیں 6 سال کے بچے سے کیا زبردستی کرنی. سمجھنے کی کوشش کریں. ان کے اپنے سجدے نظر آتے ہیں یہاں سے. کس کو سجدہ کر بیٹھے ہو کہ 18 سال والا بالغ ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میرے رب نے کہا ہے. کون ہے رب؟ اسکینڈینیویا. کیونکہ میرے رب نے تو کہا ہے 12 سال میں بالغ ہوتا ہے. تیرا رب بتائے گا کہ کب بالغ ہوتا ہے, تو بتا دیے تیرے رب نے 18 سال کا بالغ ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے. مگر ان کا لا منہ ان کے پال کے گرے گا کہ بھائی تو اپنے بچے کو تو مسلمان کرے گا, خدا کی قسم رٹ کروں گا کہ تو چل سپریم کورٹ, تیرے گھر میں کیسے تو نے بچے کو کلمہ پڑھا دیا. بس اتنی سی بات ہے. آپ بھی تو سوچیں نا ذرا, ایک ہندو کو آپ 13ویں سال میں مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں کہیں پہ ٹھپا لگا ہوا ہے مسلمان پیدا ہوا تھا, آپ کو پولیس ہیں, آپ اسلامی پولیس ہیں آپ, یا آپ نبی ہیں نعوذ باللہ. آپ کیسے بتائیں گے آپ کا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسکینڈینیویا میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جو پیدائشی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے. اٹ از سچ اے پرپوسٹرس, بلیٹنٹلی سینس لیس قسم کا یہ لا انہوں نے بنایا ہے. کیوں بنایا؟ آپ کو پتا ہے نا, 8ویں کلاس کا بچہ بیکن ہاؤس میں بیٹھ کے یہ سوچ سکتا ہے یہ لا بنا کیوں ہے. میرے راکٹ سائنس لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا خوش کیا جا رہا ہے, ہم سب کو پتا ہے. نواز شریف نے واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل چاہیے تھا. کیوں چاہیے تھا؟ مشرف صاحب پٹتے رہے, ویڈیو پہ دیکھیں, پلیز پٹ می ان پاور, پلیز یو ہیو ٹو گیو می پاور. ویڈیو دیکھیں مشرف کی, آپ پوری دنیا نے دیکھی ہوئی وہ ویڈیو. امریکن وہ سینیٹرز کو بیٹھا منتیں کر رہا ہے, بالکل اس طریقے سے یہ ایسے منتیں کرتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا اس بات کا؟ دیر از اے پرابلم اونلی ود دا بیئرڈیڈ مین. جو پارلیمنٹ ہاؤس کا مولوی ہے نا, وہ بیچارہ اندھا ہے, بدبخت بے وقوف ہے, بس وہ کو نظر ہی نہیں آتا یہاں پہ بیٹھ کے. لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول کی بات بھی کریں گے, پارلیمنٹ میں بل پاس کریں گے, اور عام اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو رہتا ہے کہ ہاں ہماری ریپرزنٹیشن آف اسلام بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں. یہ مولوی صاحب بتائیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. آج تک الف نہیں سمجھ آئی ان کو اسلام کی. ساری 2 نمبری پارلیمنٹ ہاؤس سے ہوئی ہے. وہاں پہ اس وقت کیا کرتے 70 سال سے آپ لوگ. یہ بل پاس ہوا ہے نا, تو مولویوں کے سائن ہے اس کے اندر, ورنہ یہ پاس ہو سکتا یہ سائن. اس موقع کے اوپر آگ کیوں نہیں لگائی پارلیمنٹ ہاؤس کو؟ اپنے دھرنے کیسے دیتے ہیں یہ سارے مولوی بھی, کیسے دیتے ہیں دھرنے؟ اپنی پارٹی کی باری آتی ہے دھرنے دینے شروع ہوتا ہے, اسلام کی باری آتی ہے اور نہیں وہ اکثریت کی, اگر ہم استعفیٰ دے دیں گے تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی ختم. حکیم نکل آتا ہے اندر سے, حکیمانہ ڈیسیژنز, اندر کے سارے حکیم باہر آ رہے تھے. یہ حکمت ابو بکر صدیق کو نہیں نظر آئی جب انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کہا چھوڑتا نہیں ہوں تجھے. اس وقت اسلام سب سے زیادہ خطرے میں تھا, اسلام, مسلمان نہیں اسلام. اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ ایک رکن تو چھوڑے گا جہاد بالقتل ہوگا تیرے اوپر. اور مارے 60,000, صرف 60,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. ان کی تو پتہ نہیں کیا لسٹ ہے. ادھر حکمت کیوں نہیں دکھائی؟ حضرت عمر نے نا ایک دفعہ خالی اشارہ کیا تھا کہ یا خلیفۃ المسلمین, ان کے ساتھ دوسری سائڈ آف پیچھے بھی دیکھی جائے, ایسے داڑھی پکڑی ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کی کہ جاہلیت کے تیار, اسلام کے خوار, اسلام میں آ کے تو ویک ہو گیا ہے, تو جاہلیت میں تیرے اتنا ٹرر تھا پورے عرب میں, یہاں پہ آ کے حکمت دکھا رہا ہے مجھے. ابو بکر صدیق جیسا مائلڈ آدمی ایسے بات کر رہا ہے وہ عمر بن خطاب سے کہ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کسی شک میں نہ رہنا
یہ والے لاس کے اوپر اینارکی ہونی چاہیے, سول وار ہونی چاہیے تھی, مگر بیٹھے اسپیکٹیٹر ہیں ہم خالی. ڈائریکٹ جا کے گولی چلی اسلام کے اندر لگی آ کے, او خیر ہے میری ماں بہن تو بچ گئی نا, خیر ہے. بس یہ ہے ہمارے ساتھ, یہی ہو رہا ہے, اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پہ. سو یور کوسچنز آر رائٹ ان سائڈ دا زون جہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستانی یوتھ سوچ رہا ہو. اگلا کوسچن لے پوچھے. سر ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ LGBT اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے, کہ پہلے اس کے بعد اپنے گھر کو ٹھیک کروں. بہت ہی اچھا سوال ہے, بہت ہی. میری اس بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا آج کے 1.5-2 گھنٹے کا, کہ پہلے آپ پوری طرح مومن ہوں گے تب کہیں جا کے آپ کچھ کر سکیں گے. سمجھیں, فلسطینیوں کو بچانے کے لیے ایک بھی مسلمان قوم نہیں پہنچ سکی. کون پہنچے؟ سویڈن کی ننگی عورتیں. سویڈن سے NGO چلی, ٹینک ٹاپس کپریس میں بیٹھی ہوئی 23 عورتیں کشتی میں پکڑی گئیں, ڈیٹین ہوئیں, 12 دن تک ریمانڈ ہوا ان کا, واپس سویڈن بھیجا اسرائیلیوں نے. ٹھیک ہے, میڈیٹرینین سی میں ہی پکڑی گئی غزہ کی بارڈر پہ, اور انہوں نے کیا ٹویٹ کیا اسی وقت, دوبارہ آ رہے ہیں بیٹا, دوبارہ روک. غیر مسلم لڑکیاں فلسطینیوں کو بچانے کے لیے آئی ہیں, پکڑ کے جیل میں ریمانڈ ہو رہا ہے, اور واپس بھیجا گیا. ظاہر سویڈن والوں کو تو نہیں قتل کر سکتے نا, واپس بھیجا. انہوں نے کہا اب اگلی دفعہ دوبارہ ڈبل پاور سے آئیں گی. وہ تزکیہ نفس کر کے آئی ہوئی تھی, ان کا تزکیہ نفس ہوا تھا. بتائے فجر نماز پڑھتی تھی وہ, یا ظہر اثر حجابن تھیں, الہدا کی تھیں, یا جماعت اسلامی کی تھیں. یہ زبردستی کے نا, یہ میں کہہ رہا سفید ٹیکا لگا دیا گیا بس, کہ جب تک آپ ابو بکر صدیق نہیں بنیں گے تب تک علی بن ابی طالب جا کے مرحب کو قتل نہیں کرے گا. آپ کے گھر کے سامنے بچی کو کوئی اٹھا رہا ہو, آپ کیا کریں گے؟ سر سوری 1 منٹ رکیے گا, زور کی نماز نہیں پڑھی تھی, ویسے ہی پڑھ کے بچی یہیں پہ رکھنا پلیز, تب کہیں جا کے میں بچاؤں گا چھوٹی کو. ایسے ہوگا؟ چھلانگ نہیں ماریں گے اس وقت؟ تب تو ضرور ماریں گے نا. اپنی چھوٹی بیٹی کو کوئی پکڑ رہا ہوگا کہ او لے کے بھاگو, تب فجر جا کے نماز قضا پوری کریں گے اس دن کی. یہ تزکیہ نفس والی کہانی تب سنائیں جب ایسی نوبت نہ آئی ہو کہ آسمان سر پہ ٹوٹ پڑا ہے ہمارے, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں پہلے بس 5 نمازیں پوری کر لوں پہلے میرا. اور مجھے خود علماء کرام بول رہے ہوتے ہیں, ساحل میاں مسلمانوں کا ایمان ابھی 0 پہ ہے, اور آپ کہتے ہیں سسٹم اسلام کی عمارت کی اینٹ بنو, پہلے ایمان تو لے کے آنے دو. جیسے کہ کوئی بازار میں پڑا خرید کے مل رہا ہے, پیسے نہیں ہمارے پاس, وہ تو آنے دو. اللہ ایسے ایمان جاری کرتے ہیں اگر انسان کی نیت میں وہ والا ویژن کلیئر ہو جائے کہ بھائی یہ بستی ہے, نکلنا ہو یہاں سے, اسی وقت آ رہتا ہے. انڈیا سے جنگ ہو تب تو سارا ایمان جاگ جاتا ہے, سب کے سب پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ سائیکالوجی میں ٹریننگ ہوئی بھی ہے کہ انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے جو مرضی ہو جائے. عورتیں تک بندوقیں لے کے آ رہتی ہیں. قادیانیوں کی بات ہو, سب ایک دم نہیں قادیانی کفر ہیں, تو کسی اور سسٹم کو بھی تو پہچان لیں, وہ بھی تو کفار کا ہی سسٹم ہے. صرف اس لیے کہ نام اسلام کا رکھ دیا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. ہم نہیں, سوری, یہ ہماری اپنی بدنیتی ہے بیچ میں سے. کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ پہلے آپ 100% مسلم ہوں گے تب کہیں جا کے 101 قدم اٹھائیں گے. جس کو جب جو نظر آ رہا ہے, جو سے قریب ہے, جو سکت میں آ رہا ہے, جہاں سے ویژن کلیئر ہوا, حرکت میں آئے, بس اتنی سی بات ہوتی ہے. دنیا آپ کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, سارے کے سارے صحابہ علی بن ابی طالب کے لیول کے اوپر تھے, ابو بکر صدیق کے لیول کے اوپر تھے جب بدر ہوا ہے, یا احد ہوئی ہے, یا حنین ہوا ہے. حنین تو سب سے بڑی مثال ہے کہ ایسا گراف تھا صحابہ کا, ٹاپ کے بھی تھے, اور ایسے بھی لوگ تھے جو جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے, نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے صحابی. پتہ ہے نا حنین میں کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ کیا ایک لیول تھا صحابہ کا؟ نہیں. ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ سب کے سب ایک ہی لیول کے ہوں گے, تب کہیں جا کے بھی تب پہلے ایک فورس بنے گی, پھر ہاتھ کھڑے ہوں گے, سب ہاتھ ملائیں گے, پھر ایک لائن میں چلیں گے پارلیمنٹ ہاؤس. ایسا تو نہیں ہوگا. آپ نے سینس پکڑنی ہے بس, کہ ٹیکنیکل نالج ہو, LGBT کے خلاف بات کرنی ہے تو انہیں کے گراؤنڈس کی سینس ہو. اور الحمدللہ بہت ہے, ایک دو نہیں ہزاروں ملیں گے آپ کو ایسے مسلمان کہ ہاں یار آپ کو سائنس سمجھاتے ہیں. کیا ہے ملے نا مجھے 2, ایسے تو نہیں آ گئے نا میرے پاس. لائر تھا, ڈاکٹر تھا, سمجھا دیا مجھ سے میری اوپینین مانگی, بھائی ڈاکٹر آپ ہیں, آپ بتائیں ڈسفوریا کیا ہوتا ہے. میں تو آپ کو نیورو کیمسٹری سمجھاؤں گا, آپ مجھے بتائیں گے بیسک جینیٹیلیا کہاں پہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو LGBT ڈکلیئر کر دیتے. نادرا نے تو خیر اس بارے میں بات ہی نہیں کی نا, انہوں نے کہا آپ کی بات سارا آنکھوں پر, آپ عورت ہیں تو آج عورت ہیں, یہ لے عورت ہیں جائیں. یہ کوئی جینڈر ڈسفوریا ہے؟ یہ تو کوئی کسی اور جگہ پہ ڈسفوریا آ گیا نا ان کو. ٹھیک ہے, یہ دین کا ڈسفوریا ان کا, بیکلی دین میں 2 دین مکس ہو گئے ان کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس ٹیکنیکلٹی کو سمجھنے کی سکت رکھے, ورنہ تو پتہ نہیں چلے گا. میں آپ کو راکٹ سائنس کی کوشچن سناتا ہوں آج, بولوں گا صحیح ہے, آپ کہیں گے صحیح ہے, سمجھ ہی نہیں آئی.
جب آپ کو ٹیکنیکل نالج نہیں ہوگی اس چیز کی تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہاں سے گولی چلی ہے, کدھر آ کے لگی ہے مجھے آ کے. LGBT کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ انڈیکیٹو ٹو دا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ کھیلا گیا ہے. جب اللہ کے نظام کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو زمین ایسے ہلتی ہے, ہر دفعہ ایسے ہلی ہے. اللہ کے لا کو ڈائریکٹ نیچرل لا کے خلاف بات ہے نا, آدمی سے بیاہ کر کے بیٹھ گیا, عورت سے بیاہ کر کے بیٹھ گیا. نیچرل لا, اللہ کا بنایا ہوا قانون جو فطرہ ہے, جو بیسک جبلت ہے, اس کے خلاف ایک قانون بنا ہوا ہے. اور مجھے کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ اسے کہتے ہیں سائنس میں جاؤں اور سائیکالوجی اور سوسیولوجی میں جاؤں اور بایولوجی میں جاؤں. بھائی میں تھیولوجی میں جاؤں گا, ٹی سے تھیولوجی میں. اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات کی آپ نے, نیا سسٹم بنا رہے ہو, شاباش آ جاؤ. اب مقابلہ دین ورسز دین کا ہوگا, کیونکہ بایولوجی پہ اللہ کے وعدے نہیں ہیں, کسی کے گھر میں کچھ بھی پیدا ہو سکتا ہے, مگر تھیولوجی پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین یہی والا غالب آئے گا. اب جس نے حصہ ڈالنا ہے آ جائے, نہیں تو قیامت والے دن بایولوجی کا سوال نہیں ہونا ہم سے, تھیولوجی کے سارے سوال ہونے ہیں کہ ہاں بیٹا کیا کیا دین کے لیے, جوانی کدھر گزاری, یہ سوال نہیں ہے آخرت کا پہلا. السلام علیکم, میں سلمان ہوں اسلام آباد سے. میرے کوشچن ہے, آپ نے فرمایا کہ دین غالب آئے گا اللہ کا, تو جو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے جو سسٹم چلایا تھا وہ 30 سال بعد ہی اس کے اوپر دوسرے کیوں ادیان غالب آ گئے؟ کیونکہ وہ خلافت تو آپ کو پتہ ہے 30 سال بعد ختم ہو گئی تھی اور ملوکیت سٹارٹ ہو گئی تھی. مولانا مودودی بھی یہی فرماتے ہیں, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے کہ غالب تو آ گیا نا ان کا دین ہمارے دین پہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کا دین نہیں, اللہ کا دین ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے نبی علیہ السلام کے اس نہج کے اوپر, خلافت کے اوپر ملوکیت غالب آئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا دین چینج ہو گیا, یاد رکھیے گا. اللہ کا دین چینج ہونے کی پہلی بنا پڑی جب امید نے سیدنا حسین کے خلاف یہ جو واقعہ ہوا ہے, پہلی بنا پڑی, دین غالب ہی رہا تھا. آپ کو آج یزید نظر آئے نا تو صحابی سے کم نہیں نظر آئے گا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بیسک معاملات کیا تھے. اور جتنا سسٹم یزید کے اندر تھا, اگر پاکستان 1% بھی لے لے تو دنیا میں آگ لگ جائے, خلافت آ گئی ہے. تو دین نہیں ہلا تھا اتنا, دین ہلنے کی پہلی بنا پڑی تھی. یزید کی اتنی مجال ہی کیا تھی کہ دین بدلے, لوگوں نے کچا نہیں کھا جانا تھا اس کو, بچے تو نہیں بیٹھے تھے نا نیچے. نماز اسی طریقے سے, زکوٰۃ کا سسٹم وہی تھا, حج کا انتظام, جو کہ اجتماعیت کے انتظامات ہیں جدید نے نہیں ہلائے تھے. وہ تو ایک سکسیسر تھا, اس ٹائم کا مشرف تھا جو پہلے چلتا آ رہا, چلاؤ آگے. ٹھیک ہے, سیدنا حسین کی ویلیو اس لیے اتنی بڑی ہے اسلام میں, انہوں نے یہ بات بھانپ کے بتا دی تھی کہ بیٹا تو مذہبی امور کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے, تو نے جو کیڑا جو تو ڈسکوالیفائی ہو رہا نا, تو اس سسٹم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اس ممبر میں بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے جس پہ تو بیٹھ رہا ہے. سمجھ آئی؟ اور یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جب ایک بندہ, آپ سوچیں میں آپ اور ورسز سیدنا حسین علیہ السلام, سوچیں انہوں نے کیا کیا کہ عورتیں اور بچے بھی لے آؤ سارے میرے, کسی کو نہیں, یہ نہ کسی کو امت میں آخری بچے کو بھی کسر ملے کہ ہاں ٹھیک ہے سیف پلے کر لینا, کسی ایک کو بھی نہیں. اور یہ خالی ہسٹری کا واقعہ نہیں ہے, بخاری شریف میں پورا واقعہ حدیث میں. عبداللہ بن عباس کا وہ خواب دیکھیں جو بخاری میں, نبی علیہ السلام نے خواب میں بتایا, خون کی شیشی پکڑ کے آئے نبی علیہ السلام. جس ٹائم حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں, نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس کے خواب میں بتا رہے ہیں. اٹس ناٹ اے اسمال میٹر. کیوں؟ واقعی میں اسلام کا سسٹم توڑنے کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی یزید نے. ٹوٹا نہیں, ظاہر ٹوٹتے بھی تو ٹوٹا ہے نا, عباسیوں نے پھر وہی سسٹم چلایا آ کے, اور اس کے بعد امیہ کے بعد عباسی آئے ہیں. 300-400 سال تک وہ سسٹم نہیں ٹوٹا, مگر سسٹم کی بنیاد کچی سے کچی ہوتی رہی. اس کے بعد ظاہر ہے پھر خلافت کے علاوہ ملوکیت تو نارسسزم ہی ہے. کیا مطلب ہے نارسسزم؟ اب مریم نواز شریف یا بلاول سے کوئی پوچھے نا کہ ہاں سی وی دکھا بیٹا, تجھے ہی کیوں, تو کون ہے؟ میں جی نواز شریف کی بیٹی ہوں بس, یا میں زرداری صاحب کا بیٹا ہوں. یہ کوالیفیکیشن ہے؟ یہ کیا کوالیفیکیشن ہے بھائی؟ یہ تو بلکہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. کیونکہ اسلام جو ہے یہ واحد دین ہے جو کہتا ہے دین کہ جو بندہ چاہتا ہے نا خلافت, وہ ڈسکوالیفائی اس کو نہیں ملے گی. سمجھ رہے؟ ورنہ سیدنا حسین نے نعرہ بھی لگا دینا تھا, مگر ان کو پتا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کو نہیں, تو نہیں بنے گا, جس مرضی کو بناؤ تو ڈسکوالیفائڈ ہے. دس از اے پرابلم دیٹ یو بیٹر انڈرسٹینڈ. ادروائز اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دین بناؤں گا اور دین میں ہی قائم رکھوں گا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے, تم نے نہ کیا تو کوئی اور کسی اور سے کروا لوں گا کام, لیکن انسانوں سے ہی ہوگا, ورنہ تو بجلی ابھی گرے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور یہ دیکھ لیں کہ ہاں نظام یہی ہے صحیح, بات یہی صحیح, کتاب یہی درست ہے, تو وہ تو ایسے ہو جائے گا.
یہ واحد امت ہے جس پہ غیب کا ٹیسٹ آیا. پچھلی امتوں میں آپ بنی اسرائیل کی ایک تو ہسٹری پڑھ لیں, قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, ان کی کتابیں پڑھ لیں. روز ایسے معجزے ہو رہے ہیں کہ غیب کی کوئی کسر ہی نہیں ہے. کبھی کوئی کسی چیز کی بارش ہو رہی ہے, کبھی کس چیز کی, پھر آگ کا ایک شعلہ زمین میں چل رہا ہے, آگے آگے گائیڈ کرتا آ رہا ہے. اس سے پہلے سمندر پھاڑ چکے ہیں وہ. آج میں اور آپ سمندر پھاڑتا ہوا دیکھیں, اس کے بعد کوئی نماز چھوڑیں گے؟ سوچیں ذرا, ان کے اوپر معجزے کے معجزے آئی جا رہے ہیں, اور نخرہ دیکھیں بنی اسرائیل کا, منو سلوہ اتری ہوئی ہے, اور کہہ رہے بور ہو گئے یار, بور ہو گئے. آپ میری اور آپ کی, ہماری امت کے اوپر ٹیسٹ ہی کوئی اور, ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے. بچت ہے الحمدللہ, سب سے آسان ٹیسٹ ہے غیب کا. ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا دیتے نا, کرتوت ہمارے پھر بھی وہی ہونے تھے. سوچیں ذرا, ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے. اس لیے شاید پرسنٹیج میں ہم 1% بھی ہوں. نبی علیہ السلام نے اس لیے بشارت بھی دی تھی کہ میرے بھائی ابھی آنے ہیں. صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں, تم میرے ساتھی ہو. بھائی میرے وہ ہوں گے جو بغیر دیکھے میرے پر ایمان لا کے وہ والے کام کریں گے جو تم ابھی کر رہے ہو. ہمارے بارے میں بات تھی نا, وہ جارج نہیں تھا ان کا جو چیف آف ڈونلڈ رمسفیلڈ یورپ کا, جب خالد بن ولید کے پاس آیا تو خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ اس وقت خالد بن ولید سپر وائرل تھے نا, تو کہتا ہے کہ وہ میں نے وہ خالی تلوار دیکھنی تھی جو تمہارے نبی نے آسمان سے منگوائی ہے, جو ٹوٹتی نہیں ہے. خالد بن ولید ہارتے ہی نہیں تھے, تو خبر یہ پھیلی ہوئی تھی, وائرل ہوئی ہوئی تھی یوٹیوب پہ اس وقت کہ اس کے پاس کوئی خاص تلوار ہے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں تو ایک جنگ میں 11 تلواریں توڑ دیتا ہوں, تو جس تلوار کو ڈھونڈنے آیا اس کا نام اسلام ہے, وہ نہیں ٹوٹتی. سمجھ رہے؟ تو کہتا ہے تو اگر میں اسلام لے, دیکھیں یورپ کا سسٹم بیوروکریسی, اسلام کا سسٹم بتایا جا رہا ہے. کہتے میں اگر اسلام لے آؤں تو میں تمہارے جتنا ہو جاؤں گا برابر, رینک وہی ملے گا. ہے تو جرنیل ہی نا اس سسٹم کا. تو خالد بن ولید نے کہا نہیں وہ رینک تو نہیں مل سکتا آپ کو جو ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے ایمان لائے. تیرا میرے سے اوپر کر رہے ہیں کہ بے وقوف, تو بغیر دیکھے نبی پہ ایمان لائے گا. غور سے سمجھیں اپنی اوقات کو, اتنا اونچا کیا نبی نے ہمیں, ہم سمجھ ہی نہیں رہے. 1% بھی کام کر لیا نا ہم نے سسٹم کے لیے, 1% بھی, ادھر سے ابو بکر صدیق یا علی بن ابی طالب کے آس پاس کہیں پہ جنت میں نام لکھ رہا ہوگا, آس پاس ہی. وہ لیول تو ہمیں ہی پتہ نہیں اچیو ہونے نا ہم سے, 1% سے یا 100% سے بھی نہیں ہونے, مگر اس سرکل میں شاید انٹر ہو جائیں. اتنی آسان سی بات ہے.